احتجاج ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان جناب ذاکر الرحمن صدیقی حافظہ اللہ کا حکومت وقت سے شیخ مشتاق احمد رکن آرگنائزنگ کمیٹی مرکزیہ عالمی پاکستان کی نامعلوم افراد کی گرفتاری کے خلاف حکومت پاکستان سے جلد رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ترجمان مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ڈسٹرکٹ قصور رضوان قاسمی کی رپورٹ سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین محترم، بہت ہی زیادہ افسوسناک، المناک اور انتہائی شرمناک خبر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ قابل صد احترام بھائی حضرت مولانا شیخ الحدیث مشتاق احمد صاحب، جو کہ دارالسلام ایجوکیشنل سسٹم کے ذیلی ادارہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے شیخ الحدیث تھے اور کتب کثیرہ کے وہ مصنف تھے، مرکزی جامع مسجد اہل حدیث منڈی وار بٹن کے وہ خطیب تھے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کی مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کے وہ رکن ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج مولانا مشتاق احمد صاحب کو چند نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ ہم اس وقوع کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا مشتاق احمد صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، اور وہ مذموم عناصر جو اس وقوع کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا جائے۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور اس ملک میں قیام امن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی وہ کالی بھیڑیں جو ذاتی اناد اور دشمنی کی وجہ سے پرامن اور عدم تشدد کے داعی، تحمل و برداشت کے درس دینے والے علماء کرام کو نشانہ بناتے ہیں، ایسی کالی بھیڑوں کو اداروں سے فارغ کیا جانا چاہیے۔ اگر مولانا مشتاق صاحب کو فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو ہم پرامن احتجاج کا حق استعمال کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کے دفاتر کے سامنے بھرپور دھرنا دیں گے۔ اور یاد رہے کہ شیخ الحدیث مولانا مشتاق احمد صاحب جس ادارے سے وابستہ ہیں اس کے طلباء کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن ہم اپنے وطن عزیز کو کسی بھی طرح سے عدم استحکام کا شکار نہیں کرنا چاہتے۔ اور عمران خان صاحب، آپ انصاف کے علمبردار ہیں، آپ نے انصاف کا نعرہ لگایا تھا، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں علماء کرام، شیوخ الحدیث اور ائمہ مساجد کی تذلیل و تحقیر ہو رہی ہے، اور یہ عمل سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب یہ پرامن لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں باعزت رہنے کے لیے جتھا سازی ضروری ہے، کیونکہ جتھوں کے بغیر کسی بھی پرامن شہری کی آواز ایوان بالا تک پہنچانا ناممکن ہو چکا ہے۔ میری ضلعی انتظامیہ سے بھی یہ گزارش ہے، مطالبہ ہے کہ ضلع کے اندر انتشار اور بگاڑ سے بچنے کے لیے مولانا مشتاق صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بصورت دیگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اپنا حق بہر صورت لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ضلعی انتظامیہ سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ بار بار ہمارے اداروں پر چھاپے مارنا، الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے طلباء اور اساتذہ کو پریشان کرنا اور ہمارے علماء کرام کو اس طرح سے ٹارچر کرنا بند کیا جائے۔ ہمارے ادارے اس ملک کے اندر امن کے داعی ہے، یہاں بچوں کو اسلامی تربیت اور ملک و قوم کی محبت اور خدمت کا درس دیا جاتا ہے، یہاں نہ کوئی پرتشدد تعلیم دی جاتی ہے اور نہ ہی ہمارے اس ادارے کے اندر کوئی ملک مخالف سرگرمیوں کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے تمام کارکنان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر مولانا مشتاق احمد صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو 24 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالی
مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کی آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس وار بٹن کے اندر منعقد ہوگا، اور پھر ہم آئندہ کا لاہ عمل اس میں طے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسا احتجاج، ایسا پرامن احتجاج کر کے دکھائیں گے کہ انتظامیہ کی بھی آنکھیں اللہ کے فضل و احسان سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، اور اس ملک کے اندر ہم امن چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے چند اداروں کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک عدم استحکام کا شکار ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ان کے ان مذموم مقاصد میں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں دوبارہ پھر حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا مشتاق صاحب جو ہمارے علاقے کی ایک معروف شخصیت ہیں، اور علاقہ بھر سے بلکہ ملک بھر کے لوگ انہیں جانتے ہیں، کہ جنہوں نے ہمیشہ تکفیر کے خلاف، فتنہ تکفیر کے خلاف، فتنہ تکفیر کے ساتھ ساتھ اور اس ملک کے اندر جو دیگر فتنے ہیں ان فتنوں کے خلاف انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور اپنے طلباء کو ہمیشہ عدم تشدد کا درس دیا ہے، تحمل اور برداشت کا درس دیا ہے۔ اگر انہیں باعزت طور پر، فوری طور پر بازیاب نہ کیا گیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے ہم ایسا پرامن احتجاج کریں گے کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ان کی بازیابی بہر صورت عمل میں آ کے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے تمام کارکنان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مکمل طور پہ تیار رہیں، کسی بھی وقت 24 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم انہیں بلائیں گے، اور اگر مولانا مشتاق صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو اللہ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ تعالی پھر ملکی اداروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کے اندر یہ پرامن بسنے والے لوگ جو امن کے داعی ہیں یہ بھی اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور افتراق و انتشار سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔